السلام علیکم ڈیئر لسنرز اینڈ ریڈرز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور زندگی کو بھرپور انجوائے کر رہے ہوں گے۔ کتاب نگری ہمیشہ آپ کے لیے نت نئے افسانے، ناول، ناولیٹ اور خوبصورت کہانیاں لے کر آیا ہے۔ اس بار آپ کے خدمت میں حاضر ہے پری شاہ کے قلم سے لکھا گیا خوبصورت قسط وار ناول میں بھی محافظ ہوں کی دوسری قسط۔ لیکن قسط سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا مت بھولے گا تاکہ ہماری تمام نئی اور معیاری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکیں۔ اب چلتے ہیں ناول کی دوسری قسط کی جانب۔ نیلے آسمان کو بادلوں نے سرمئی چادروں سے چھپا رکھا تھا۔ ہوا نہ ہونے کی وجہ سے ماحول حبس زدہ سا ہو رہا تھا۔ وہ چارپائی پہ لیٹی آسمان پہ ادھر ادھر اڑتے کبوتروں کے غول کو دیکھ رہی تھی۔ سیاہ، سفید، سرمئی کبوتر آسمان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک آزادی سے اڑ رہے تھے، پر وہ جانتی تھی ان کی یہ آزادی چند لمحوں کی ہے۔ کچھ ہی دیر میں ان کا مالک ان کو پھر سے اسی پنجرے میں بند کر دے گا جس سے اسے آزادی دی تھی۔ پتہ نہیں انسان ان بے زبان پرندوں کو قید کر کے اپنے کون سے شوق کی تکمیل کرتا ہے، اس نے افسوس سے سوچا۔ اس نے نظر گھمائی تو دور کہیں آسمان پہ کوئی شاہین نظر آیا۔ کاش میں بھی اس شاہین کی طرح آزاد اڑ سکتی۔ آزاد فضا میں اس شاہین کو دیکھتے اس نے رشک سے سوچا۔ محلے کے بچے جیسے ہی اپنی پڑھائی سے فارغ ہوئے، چیختے چلاتے اپنے اپنے گھروں سے نکل آئے۔ بچوں کا اتنا شدید شور سن کر اس نے برا سا منہ بنایا اور اٹھ کر نیچے آ گئی۔ امی پلیز مان جائیں نا، صرف 4 سال کی تو بات ہے، ایسے گزر جائیں گے 4 سال، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ رضیہ کو سامنے بیٹھا دیکھ کر اس نے ایک بار پھر منانے کی کوشش کی۔ جب سے اس نے 12ویں کے پیپر دیے تھے تب سے وہ ان کو ملتان یونی جانے کے لیے منا رہی تھی، لیکن وہ اس کی کوئی بات نہیں سن رہی تھی۔ عفاف، چپ کر کے میری نظروں سے دور ہو جاؤ، بغیر اس کو دیکھے انہوں نے غصے سے کہا۔ امی پلیز نا، ان کے سامنے بیٹھ کر اس نے جیسے منت کی۔ یہاں اتنے کالج ہیں، یہاں کیوں نہیں پڑھا جاتا تم سے؟ کتنی لڑکیاں پڑھتی ہیں یہاں سے؟ خاندان کی ساری لڑکیوں نے یہیں سے پڑھا ہے، تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ سبزی کاٹتا ہاتھ روک کر انہوں نے اب ذرا تحمل سے کہا، میں جو پڑھنا چاہتی ہوں وہ یہاں نہیں پڑھاتے، اور یونیورسٹی سے پڑھنے کا بہت فائدہ ہوتا ہے امی، آگے نوکری ملنے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ اس نے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی۔ نہ تو تم نے کون سا دفتر میں بیٹھنا ہے جا کر، پڑھ کر بھی تو روٹیاں ہی پکانی ہیں۔ اس کی بات کو ذرا بھی اہمیت دیے بغیر وہ جواب دیتی اپنا رکا ہوا کام پھر سے کرنے لگی۔ آج میں ابو سے بات کروں گی، اس کے پاس آخری راستہ بچا تھا۔ شوق سے رضیہ نے اس کی بات ناک سے مکھی کی طرح اڑائی۔ عفاف پیر پٹکتی کمرے میں چلی گئی۔ پڑھ لو یہیں، کیا مسئلہ ہے؟ حدیقہ اس کے قریب بیٹھتی بولی۔ آپ جانتی ہیں کیا مسئلہ ہے، مجھے ایئر فورس جوائن کرنا ہے، اس لیے یونیورسٹی کی ڈگری کی ضرورت ہے۔ سر جھکائے وہ آہستہ سے بولی۔ تم ابھی جوائن کر لو، ایف ایس سی کے بعد بھی تو کر سکتی ہو، اس نے مشورہ دیا۔ وہ تو صرف میڈیکل نرس ہے، مجھے آرمی کی ٹریننگ کرنی ہے پی ایم اے جا کر۔ عفاف نے پی ایم اے پہ زور دیا۔ اور تم جانتی ہو ممانی کبھی نہیں مانیں گی، حدیقہ نے حقیقت بتائی۔ اگر ابو مان جائیں تو امی کچھ نہیں کہیں گی، عفاف نے حل بتایا۔ ٹھیک ہے، جو تمہیں بہتر لگے کرو، اللہ تمہارے حق میں بہتر کرے۔ حدیقہ پیار سے اس کا گال چھو کر دعا دیتی چلی گئی۔ عفاف نم آنکھوں سے بند کرتی تکیے میں منہ دے کر لیٹ گئی۔ اس کا پہلے سے خراب موڈ اب اچھی طرح خراب ہو چکا تھا۔ سر، آفس کے باہر رکتے اس نے آہستہ سے پکارا۔ سر ناظم نے مڑ کر اس کو دیکھا اور وہیں رکنے کا اشارہ کرتے وہ جلدی سے اپنا کام ختم کرنے لگے۔ 5 منٹ میں انہوں نے اپنا کام پورا کیا اور باہر آ گئے۔ آپ تیار ہیں؟ باہر آتے انہوں نے شائستگی سے پوچھا۔ جی سر، سب انتظام ہو گئے۔ زہرا ان سے 2 قدم کے فاصلے پہ چلتی بولی۔ یس، سب کچھ ہو چکا ہے، آپ ایک بار چیک کر لیں پھر بس سٹارٹ کریں گے۔ وہ اسٹوڈیو کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے اور اس کو آنے کا اشارہ کیا۔ اور اسٹوڈنٹس؟ بیگ ٹیبل پہ رکھتے اس نے کرسی سنبھالی۔ میں نے اناؤنس کروایا تھا جو لوگ آڈیٹوریم میں آنا چاہیں وہ آ جائیں، نہیں تو اپنے ڈپارٹمنٹ میں سن لیں۔ ہوپس ہو کہ اسٹوڈنٹس توجہ دیں گے۔ سر ناظم اس کا مائک سیٹ کرنے لگے۔ زہرا نے سر ہلا کر گہرا سانس لیا۔ آپ چیک کریں، میں آتا ہوں۔
سر ناظم نے سارا کچھ سیٹ کرتے باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ زہرا نے مائک وغیرہ چیک کیا، پھر سامنے لگے اسکرین کی طرف دیکھنے لگی جہاں سے خالی آڈیٹوریم نظر آ رہا تھا۔ ابھی تک کوئی نہیں آیا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اس کو لگ رہا تھا کہ شاید اس نے یہ کام بلا وجہ کیا۔ کوئی بھی دلچسپی نہیں لے رہا تھا۔ تھک کر اس نے مائک بند کیا اور اٹھ کر جانے لگی کہ اسی وقت آڈیٹوریم میں کچھ اسٹوڈنٹس داخل ہوئے اور مختلف جگہوں پر بیٹھ گئے۔ زہرا کے لب ہولے سے مسکرائے اور بسم اللہ پڑھ کر اس نے دوبارہ مائک آن کیا۔ 15 منٹ میں وہاں 15-20 اسٹوڈنٹس جمع ہو گئے تھے۔ سر ناظم نے سب چیک کر کے اس کو سٹارٹ کرنے کا اشارہ کیا تو اللہ کا نام لے کر اس نے بولنا شروع کیا۔ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ لوگ یہاں میری بات سننے آئے ہیں۔ اس کی آواز جیسے ہی آڈیٹوریم میں گونجی، سب نے ہڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھا لیکن ان کو کوئی نظر نہیں آیا۔ سر ناظم ایک نظر سب کو دیکھ کر باہر چلے گئے تھے۔ بہت معذرت، میں آپ کو نظر نہیں آؤں گی، پر آپ سب لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں۔ نہ ہی میں آپ کو اپنا نام بتا سکتی ہوں اور نہ ہی اپنا ڈپارٹمنٹ، کیونکہ میرا مقصد اپنا نام یا پہچان بنانا بالکل نہیں ہے، نہ ہی میں خود کو سب کے سامنے لانا چاہتی ہوں۔ بس اتنا بتا سکتی ہوں کہ میں آپ کی یونی میں ہی 7ویں سیمسٹر کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ اگر آپ لوگ کمفرٹیبل ہیں تو میں اپنی بات سٹارٹ کروں؟ بہت پرسکون لہجے میں اس نے اپنا تعارف کرواتے اجازت چاہی۔ سب نے ہاں میں گردن ہلا دی۔ سب سے پہلے تو پلیز لڑکے لڑکیاں الگ الگ بیٹھ جائیں، اس نے نرمی سے کہا تو سب حیران پریشان سے الگ الگ ہو گئے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے یہ کیوں کیا۔ گھبرائیں نہیں، کوئی بورنگ سا لیکچر نہیں دوں گی، بس چند ایک باتیں ہیں جو اصل کام شروع کرنے سے پہلے کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بہت دھیمے اور پرسکون لہجے میں بول رہی تھی۔ اس کی آواز سماعت کو بھلی لگ رہی تھی۔ وہاں بیٹھے اسٹوڈنٹس بہت تجسس سے اس کو سن رہے تھے کہ آخر وہ کہنا اور کرنا کیا چاہتی ہیں۔ اسی وقت سر ناظم اسٹوڈیو میں داخل ہوئے اور اسکرین کے ساتھ کچھ چھیڑ چھاڑ کی۔ وہ پیچھے ہوئے تو زہرا اسکرین دیکھ کر مسکرائی۔ اسکرین اب 3 حصوں میں بٹ گئی تھی اور وہاں تقریباً 50 کے قریب اسٹوڈنٹس نظر آ رہے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یونی میں بہت سے کپلز نظر آتے ہیں۔ کپلز کہنا مناسب تو نہیں لگتا، لیکن وہ سب خود کو کپلز ہی سمجھتے ہیں۔ یونی میں بننے والے ان 100 کپلز میں سے چند ایک یا زیادہ سے زیادہ 10-15 ہی اصل زندگی میں کپلز بن پاتے ہیں۔ باقی سب کے رشتہ یہیں چھوڑ جاتے ہیں۔ جن کے گھر والے جانتے ہیں اس طرح کے رشتے کے بارے میں ان کے متعلق میں کچھ کہنا نہیں چاہتی، پر جن کے گھر والے نہیں جانتے، سوچیں اگر ان کو پتہ چل جائے تو وہ کیا جواب دیں گے، بھلے لڑکا ہو یا لڑکی۔ آپ کو آپ کے گھر والوں نے یہاں پڑھنے بھیجا ہے، نہ کہ اس طرح کے ناپائیدار رشتے بنانے۔ چلیں یہ سب بھی چھوڑ دیں، یہ آپ سب کا پرسنل مسئلہ ہے۔ صرف ایک بات کا جواب دیں، کیا اس طرح گھر والوں سے اور لوگوں سے چھپ کر رشتہ بنانا ٹھیک ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ اگلا آپ کا محرم نہیں ہے، پھر بھی گھنٹوں اس انسان سے بات کرنا ٹھیک ہے؟ آپ نہیں جانتے کہ وہ آپ کی زندگی میں شامل ہوگا یا نہیں، پھر بھی رات بھر اس سے باتوں میں مگن رہنا ٹھیک ہے؟ وہ رک گئی۔ وہاں بیٹھے بہت سے لوگ ایک دوسرے سے نظریں چرانے لگے۔ جن کو اس کی بات پسند نہیں آئی وہ اٹھ کر چلے گئے۔ اگر کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے تو بول سکتا ہے، مائک لگے ہوئے ہیں، اس نے کہا تو ایک لڑکا کھڑا ہو گیا۔ پر ہم دوست بھی تو ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے محبت کا رشتہ ہو، دوست بھی آپس میں بات کر سکتے ہیں۔ جی بالکل ہو سکتے ہیں، بات بھی کر سکتے ہیں، یہ یونی ہے، یہاں بات کیے بغیر گزارا نہیں ہے۔ بہت سی باتوں کے لیے ایک دوسرے کو مخاطب کرنا پڑتا ہے اور اس میں کچھ غلط نہیں ہے اگر یہ سب کے سامنے ہو، آپ کے گھر والے اس کے بارے میں جانتے ہوں۔ آپ ایک گروپ میں بیٹھ کر بات کریں تو کوئی غلط بات نہیں ہے۔ غلط تب ہوتا ہے جب 2 مخالف جنس تنہا ہوں، کیونکہ جہاں 2 مخالف جنس ہوں وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ ہم جیسے یونی کے اسٹوڈنٹس کو دھیان رکھنا چاہیے۔ اس نے تحمل سے بات پوری کی تو کچھ نے جیسے سمجھ کر سر ہلایا اور کچھ خاموش رہے۔ ایک آخری سوال، فرض کریں آپ ایک نامحرم کے ساتھ ہیں یا اس کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، چاہے کسی بھی موضوع پر ہو، پر سامنے والا آپ کا نامحرم ہو اور اسی وقت آپ کی موت ہو جائے، تو اللہ کو کیا بتائیں گے کہ دنیا سے جاتے وقت آپ کیا کر رہے تھے؟ وہ اب بھی بہت نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ کوئی کچھ نہ بولا، سب سر جھکائے بیٹھے رہے۔ زہرا نے گہری سانس لی، جانتی تھی اس سوال کا جواب کوئی نہیں دے گا۔ یقین کریں جو آپ کا ہے وہ آپ کے پاس ہی آئے گا۔ اللہ نے جو آپ کے نصیب میں لکھا ہے آپ کو وہی ملے گا، نہ اس سے زیادہ نہ کم۔ کسی کو پسند کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اس پسند کو صرف خود تک اور اللہ تک محدود رکھنا ہمارے اختیار میں ہے۔ اگر آپ کو کوئی پسند ہے تو اللہ کو بتائیں اور چھوڑ دیں۔ یقین کریں اگر آپ اللہ کے لیے کچھ چھوڑیں گے نا تو وہ آپ کو اس سے بھی زیادہ بڑھ کر دے گا۔ آپ اس پہ یقین تو کر کے دیکھیں۔
یہ نامحرم رشتے، یہ چند گھنٹوں کی لذت بھری باتیں، یہ ساتھ نبھانے کے وعدے، یہ سب کچھ ایک دن ختم ہو جائے گا۔ اگر کچھ رہے گا تو آپ کا اور آپ کے رب کا تعلق۔ یہ دنیا، یہاں کے لوگ، یہ رشتے، مال و دولت، یہ پڑھائی، یہ سب ڈگریاں، یہ سب کچھ اہمیت نہیں رکھتا۔ اگر کچھ اہمیت رکھتا ہے تو آپ کا اور اللہ کا تعلق ہے، جو آپ نے خود بنانا ہے۔ اس لیے ذرا نہیں، پورا سوچیں۔ ایک ہی سانس میں اس نے بہت کچھ کہہ دیا تھا۔ تینوں جگہوں پہ بیٹھے اسٹوڈنٹس کو جیسے سانپ سوکھ گیا تھا۔ سر ناظم خود اس کی بات سن کر شدید حیران تھے۔ ان کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ کچھ ایسا کہنے والی ہے۔ اسٹوڈیو کے داخلی دروازے سے ٹیک لگائے وہ اس کی باتیں سن رہے تھے۔ چلیں خیر، ہم اپنے اصل مقصد کی طرف آتے ہیں جس وجہ سے میں نے آپ کو یہاں بلایا ہے۔ بہت معذرت، میں زیادہ ہی بول گئی۔ کیا آپ لفظ محافظ کا معنی جانتے ہیں؟ اگر ہاں تو بتائیں۔ اس کے انداز میں نرمی تھی جو وہاں بیٹھے ہر انسان کو اس کی بات سننے پہ مجبور کر رہی تھی۔ بسوں کے دھکے کھاتے شام کے 4 بجے شدید تھکی ہوئی وہ گھر میں داخل ہوئی تو سامنے ہی برآمدے میں اشفاق صاحب بیٹھے نظر آئے۔ ماہم ان کو دیکھ کر مسکرائی تو اشفاق صاحب کے چہرے سے پریشانی کے بادل چھٹے۔ لگتا ہے جس کام کے لیے گئی تھی وہ ہو گیا۔ وہ قریب آ کر بیٹھی تو انہوں نے مسکراتی نظروں سے پوچھا۔ الحمدللہ۔ ماہم نے گہرا سانس لیا اور اٹھ کر کچن سے پانی کا گلاس لائی۔ تو پھر کب سے جوائن کر رہی ہو؟ اشفاق صاحب اس کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر پوچھ رہے تھے۔ کل صبح 9 بجے سے۔ پانی کا گلاس حلق سے اتارتے وجہ سے کچھ سوچ کر مسکرائی۔ پر ایک بات سمجھ نہیں آئی، اس نے مجھے اتنی آسانی سے جاب کیسے دے دی؟ نہ تو میری تعلیم اتنی ہے اور نہ ہی کوئی تجربہ ہے۔ باقی لڑکیوں کے انٹرویو میں تقریباً 30 منٹ تو لگے ہی تھے، پر اس نے مجھے 15 منٹ میں فارغ کر دیا اور بغیر کچھ پوچھے جاب دے دی۔ وہ شدید حیرت میں تھی۔ تم نے خود ہی کہا تھا کہ وہ عورتوں کے معاملے میں بڑا نرم دل ہے اور خود کو اچھا ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، تو ہو سکتا ہے تمہاری مجبوری کی وجہ سے دے دی ہو۔ انہوں نے اندازہ لگایا۔ نہیں، کوئی کتنا بھی اچھا ہو پر اتنی اہم پوسٹ یوں ہی نہیں دے دیتا، کچھ تو مسنگ ہے درمیان میں۔ آنکھیں خالی گلاس پہ جمائے وہ گہری سوچ میں تھی۔ اس وقت کہیں سے بھی وہ آفس والی ڈری سہمی سی ماہم نہیں لگ رہی تھی۔ کیا مسنگ ہو سکتا ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ اب یہ تو مسٹر اسفند میر ہی بتا سکتے ہیں، ماہم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ گھر تک کیسے جاؤ گی؟ اس کی بات پہ سر ہلاتے انہوں نے پوچھا۔ مجھے اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود مجھے اپنے گھر لے کر جائے گا کیونکہ وہ 3 دن گھر سے کام کرتا ہے، ماہم نے مزے سے بتایا۔ کیا گارنٹی ہے کہ جو تمہیں چاہیے وہ اس کے گھر سے ملے گا؟ آپ فکر نہ کریں، وہ سب میں دیکھ لوں گی، بے نیازی سے کہتے وہ اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ اچھا کیا کھاؤ گی؟ میں آرڈر کر دیتا ہوں، انہوں نے ذرا اونچی آواز میں پوچھا۔ آپ بیمار ہیں؟ چپ کر کے لیٹ جائیں، مجھے کچھ چاہیے ہوگا تو لے لوں گی، بیمار لوگ اتنی باتیں نہیں کرتے، اس نے اندر سے ہی بلند آواز میں جواب دیا تو وہ ہنستے ہوئے لیٹ گئے۔ تو جناب کیا بنا پھر؟ اس کے کندھے پہ ہاتھ مارتے وہ اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ امی سے بات کی ہے، وہ کہتی ہیں جب شہر جائیں گے تو چچی سے بات کریں گی، تہا نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ٹھیک، پھر شادی کا ارادہ کب ہے؟ چارپائی پہ دراز ہوتے اس نے اگلا سوال کیا۔ جب اس کی پڑھائی ختم ہو جائے گی تبھی کریں گے، تہا نے سادگی سے کہا اور اٹھ کر منڈیر کی طرف بڑھ گیا۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ تو نے کون سا اس سے نوکری کروانی ہے جو اس کی پڑھائی کی فکر ہو رہی تجھے؟ حسن کو اس کی بات پسند نہیں آئی۔ ہاں، نوکری تو نہیں کروانی پر اس کو پڑھنے کا شوق ہے اور ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، ابھی کچھ سال تک میرا شادی کا ارادہ بھی نہیں ہے۔ منڈیر کے قریب رکتے اس نے باہر نظر دوڑائی جہاں ملازم اپنے کام ختم کر رہے تھے۔ دیکھ لو بھائی، میں نے سنا ہے اس کا آگے یونیورسٹی جانے کا ارادہ ہے، اور تم خود واقف ہو وہاں کا ماحول کیسے ہوتا ہے۔ لڑکے لڑکیاں ساتھ پڑھتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے اس کو تم جیسا گاؤں کا کم پڑھا لکھا لڑکا پسند نہ آئے۔ حسن نے نظریں موبائل پہ جمائے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ وہ ایسی لڑکی نہیں ہے، تہا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ کون سا ہر وقت تیرے ساتھ رہتی ہے جو تجھے پتہ ہے وہ کیسی ہے؟ یہ شہری لڑکیاں ویسے بھی بڑی تیز ہوتی ہیں، تو ان کو نہیں جانتا؟ حسن نے جیسے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ تم نے تو جیسے شہری لڑکیوں پہ پی ایچ ڈی کر رکھی ہے، تہا نے اس کو گھورا۔ ارے بھائی، گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے، اتنا تو پتہ چل جاتا ہے، حسن نے کمینے پن سے کہتے آنکھ ماری۔ تہا بغیر جواب دیے آ کر اپنی چارپائی پہ لیٹ گیا۔ نظریں چاند پہ تھی جو پوری شان و شوکت سے ان گنت تاروں کے بیچ تن و تنہا روشنی بکھیر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا آفاف ایسی لڑکی نہیں ہے، پر حسن کی باتیں سن کر نہ جانے کیوں اس کو ڈر لگ رہا تھا، کہیں وہ انکار نہ کرتے۔ مختلف سوچوں میں الجھے اس نے آنکھیں بند کر لی۔ ابھی اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، دل دماغ بری طرح الجھے ہوئے تھے۔
اس نے حسن کے کہنے پہ امی سے بات تو کر لی تھی، پر اس کا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ کہیں نہ کہیں اس کو لگ رہا تھا کہ عفاف کو یہ بات پسند نہیں آئے گی۔ جس طرح کی وہ لڑکی تھی کہیں منع ہی نہ کرتے، یہی بات اس کے دل میں کھٹک رہی تھی۔ بے شمار سوچوں میں الجھے، کب اس کی آنکھ لگی پتہ بھی نہ چلا۔ حسن نے اپنے موبائل سے نظریں ہٹا کر اس کو دیکھا جو سو چکا تھا۔ جب اس نے مجھ جیسے ہینڈسم انسان کو قبول نہ کیا تو تم جیسے کم عقل اور جاہل کو کیسے قبول کرے گی؟ آیا بڑا اس سے محبت کرنے والا۔ اس کو دیکھتے حسن نے تنفر سے سوچا اور اٹھ کر چلا گیا۔ تو جناب، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ کیا لگتا ہے آپ کو آگے کیا ہونے والا ہے؟ کس ارادے سے ماہم اسفند میر کے گھر جانا چاہتی ہے اور کیوں اسفند میر نے ماہم کو نوکری دی ہے؟ کیا عفاف آرمی جوائن کر سکے گی یا نہیں؟ اور کون ہے وہ لڑکی جو سب کو اکٹھا کر رہی ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب جاننے کے لیے انتظار کیجیے نئی قسط کا، جو آپ کے اچھے رسپانس پر بہت جلد اپلوڈ کی جائے گی۔ خوش رہیں اور باقی سب کو خوش رکھیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔